نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم۔ محترم حضرات، قیامت کی علامتوں کا بیان چل رہا ہے۔ علامتیں تو بہت سی ہیں، ان سب کو ذکر کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو، لیکن جتنی بھی ممکن ہوں گی آپ کے سامنے وہ بیان کرتا رہوں گا۔ گزشتہ مجلس میں میں نے ترمذی شریف میں آنے والی ان علامتوں کو بیان کیا تھا کہ جن میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گانے بجانے والیاں یعنی عورتیں اور لڑکیاں ان کی کثرت ہو جائے گی، اور شراب علی الاعلان پیا کریں گے۔ حدیث میں ہے وشربت الخمور، یعنی مختلف قسم کی شرابیں پیا کریں گے، مختلف قسم کی منشیات استعمال کیا کریں گے۔ چنانچہ آج کا زمانہ اسی پر چل رہا ہے کہ گانے بجانے والیوں کو وہ عزت ملی ہے کہ شریف گھرانوں کی اور مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں بھی ادھر آنے لگیں، اور اس کو بہت ہی فخر کی بات سمجھا جانے لگا۔ یہ تو میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کر دیا تھا۔ اسی حدیث کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 15 علامتیں آئیں، حدیث ایک ہے اور 15 علامتیں اس میں ذکر کی گئی، چنانچہ اس کے اندر یہ علامت بھی آئی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنتیں بھیجیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے کہ نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، اللہ کے خاص خاص بندوں کو برا بھلا کہا جائے گا اور ان کی بہت زیادہ بے عزتی کی جائے گی اور ان کی عظمت دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، بعد میں آنے والے اس امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، گالیاں دیں گے، سب و شتم کریں گے اور بری بری باتیں کریں گے۔ یہ علامت بھی ظاہر ہو گئی، بلکہ یہ تو حضرات صحابہ کرام کے دور میں ہی ظاہر ہو گئی تھی، اگرچہ سختی کے ساتھ اور تیزی اور عموم کے ساتھ نہ تھی، لیکن ظاہر ہو گئی، کیونکہ ایک خاص فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو ہمارے پڑوس میں، اس نے یہ کام کیا تھا، سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہے، اس کی ضد پر دوسرا فرقہ پیدا ہوا اور اس نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن نظریات میں فرق تھا، مقصود یہی تھا کہ وہ حضرات صحابہ کرام کے جن کی پاکیزگی اور جن کے اللہ کا نیک بندہ ہونے پر قرآن کریم دلالت کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے، ایک آیت میں نہیں بہت سی آیتوں میں قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بڑے اونچے مرتبے کو بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ تشریح کے ساتھ ان کے اس بلند مقام کو ظاہر فرمایا ہے۔ چونکہ ہم لوگ تو اپنے مذہب سے، اپنے دین سے ناواقف اور اپنے خالی ذہن بچوں کو بھیج دیتے ہیں ان کے پاس، وہ اپنا زہر ڈال دیتے ہیں ہمارے بچوں میں،
اس لیے ان کا یہ مسلک اور ان کا یہ طریقہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں سورہ توبہ کے اندر بھی بہت سا بیان ہے، اور آگے جا کر سورہ حجرات کے اندر بیان ہے، پھر سورہ حدید کے اندر ان کا بیان ہے۔ ایسے ہی ان کا بیان جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ میں صرف ایک بات جو سورہ حجرات میں ہے وہ عرض کی، بلکہ سورہ حدید کی بات عرض کیے دیتا ہوں، اسی پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر جو عقیدہ رکھے ظاہر ہے کہ وہ گمراہی ہے۔ سورہ حدید میں قرآن کریم نے 2 قسمیں صحابہ کرام کی ہیں، جبکہ سورہ توبہ میں دوسری قسمیں، وہ 2 قسمیں جو کی ہیں وہ کی ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے، اور وہ صحابہ کرام کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی خدمت میں بیٹھے، آپ کی زیارت کی اور آپ کو دیکھا۔ ان دونوں قسموں کے بارے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب آپ بتائیے کہ جنت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ برحق ہوگا یا ہم جو اپنے ذہن سے تراش لیں وہ سچ ہوگا؟ قرآن میں تو وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، دونوں قسموں کے لیے، کہ ہم نے ہر ایک سے وعدہ کر لیا ہے جنت۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی صحابی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ جنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل شروع میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جہنم کی آواز تک نہ سنے گا، بلکہ میدان حشر سے سیدھا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ حرام ہے ان لوگوں پر کہ جو حضرات صحابہ کرام، ہو نہیں سکتا۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن ہمارے پڑوسی ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل غلط، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، صرف 5 صحابہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، بلکہ سب کے سب اللہ محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان کے ان عقیدوں سے بالکل دور رکھے۔ وہ کہتے ہیں صرف 5 صحابی ہیں جن کے لیے یہ آیت ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ 1,24,000 میں سے 5 کم کر لیجیے، تو وہ سب کے سب ان کے نزدیک وہ ہیں کہ جو اس آیت کے ماتحت داخل نہیں ہوتے۔ قرآن نے تو یہ تقسیم نہیں کی، یہ تو خود اپنے ذہن کی ایجاد ہے کہ یہ تقسیم کر دی اور پھر کہہ دیا کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ یہاں تو خیر اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ ہندوستان میں دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا رہا۔ بڑے بڑے فسادات ہوتے رہے، مار کے ہوتے رہے، کہ وہ ان بزرگوں کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے، وہاں کے سنی مسلمان برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو جو چاہے سو کہہ لیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ مشغولیت اتنی ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لعن آخر هذه الامة اولها، یہ علامت ظاہر ہو گئی اور اب تو بہت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی، بلکہ جہاں ان لوگوں کا اقتدار ہے وہاں تو ذرائع ابلاغ سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے اور خوب اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ ایک اور علامت اسی حدیث کے اندر بیان فرمائی، ذرا اس پر بھی غور فرما لیجیے۔ فرمایا کہ
اذا اطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه. کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مرد اپنی جورو کی فرما برداری کرے گا. چلو فرما برداری کر لینا اس کی اتنا گناہ نہیں، لیکن وعق امہ، اور ماں کی نافرمانی کرے گا اور ستائے گا. اپنی زوجہ کی پوری فرما برداری اور حکم برداری، اور اپنی والدہ کی نافرمانی، اس کو ستانا اور اس کو قدم قدم پر تکلیف پہنچانا. اس کے اندر یہ بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہ یہ سب زوجہ کے کہنے پر اور اپنی بیوی کے اکسانے پر ہوگا، کہ وہ اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کا حق کتنا بڑا ہے. اس کا حق تو باپ سے بھی بڑا ہے. باپ کا اتنا حق نہیں جتنا ماں کا ہے. اور شاید اسی مسجد میں نے 1.5 سال ہو رہا ہے غالباً بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی اور ان کو ستانا حرام کر دیا ہے. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اپنی ماؤں کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی حکم و دولی کرنا، ان کو خدا نہ کرے بے عزت کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے سامنے ان کی بے ادبی کرنا، بلکہ اب تو تذلیل اور تحقیر، ذلیل کرنا اور حقیر کرنا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی. واقعات اسی زمانے کے میری نظر میں ہے، لیکن بیان کیا کروں کہ ماں مر رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، لیکن بیٹا نہ اس کو دیکھنے آتا ہے. خدمت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ماؤں کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی اولاد کے لیے، بلکہ وہ تو ہر حال میں ہی دعائیں دیتی، لیکن جب سر سے پانی گزر جائے تو پھر بد دعا نکلتی. ماں کی بد دعا دل سے ہوتی ہے، لہذا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. کبھی فوری قبول ہو جاتی ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور نافرمان اولاد کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اس دنیا میں، ایسا اثر ظاہر ہوتا ہے. قیامت کی علامتوں میں سے یہ کہ ماں کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی اطاعت و فرما برداری. ماں کو نظر انداز کیا جائے گا، بیوی کو پیش نظر رکھا جائے گا. ماں کی ضرورتوں کو پس پشت ڈالا جائے گا اور بیوی کی ضرورتوں کو نہیں، بلکہ عشرتوں کو، عیش و عشرت کو، لذتوں کو پہلے رکھا جائے گا. آپ خود بتائیے کہ کوئی ایسا قانون اس کو برداشت کر لے گا کہ جس میں حقوق اللہ نے مقرر کر دیے ہوں؟ یہ سلسلہ ماؤں کی نافرمانی کا چل رہا ہے، لیکن روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ علامت وہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ بڑی بڑی علامتیں سامنے آ جائیں قیامت کی، جن کا بیان انشاءاللہ آگے میں کروں گا اگر زندگی رہی، کہ دجال ظاہر ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں اور یہ سورج جو ہے یہ مغرب سے نکلے. یہ بڑی بڑی علامتیں.
ان کا بعد میں بیان آئے گا انشاءاللہ، تو اس وقت تک اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى عَبَهُ، دوستوں کو اپنے قریب کرے گا اور باپ کو دور بھگائے گا۔ ادنا صدیقہ، دوستوں کو اپنے قریب تر کرے گا اور باپ کی صورت دیکھنا بھی برداشت نہ کرے گا، بلکہ اسے دور بھگائے گا۔ کیوں صاحبو، کیا اس کا ظہور نہیں ہے؟ اور آج کل کیا صورتحال ہے کہ اپنے دوستوں پر انسان مٹا ہوا ہے، مر مٹائے، اور اپنے باپ کو نظر انداز کرتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ خدمت کرتا ہے، نہ اور کچھ کرتا ہے۔ بالخصوص جب باپ معذوری کی حد تک پہنچ جائے، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اس وقت تو وہ بار گزرنے لگتا ہے بیٹے کو، بار ہوتا ہے۔ جب تک کما رہا ہے باپ تب تک تو خیر گزار لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس کو اولاد برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب وہ معذور ہوا اور وہ کام کرنے کے قابل نہ رہا تو اس وقت پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بیٹے پر اور تمام گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، بلکہ بد دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے کہ بڈھا خدا کرے جلدی سے مر جائے تاکہ ہمیں کچھ سکون حاصل ہو۔ یہ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جو میرے ذہن نے بنائی ہو، بلکہ میرے سامنے واقعات ہیں اس کے، کہ بد دعائیں کرتی ہے اولاد کہ خدا کرے یہ بڈھا جلدی سے اٹھ جائے، یہ نہیں سوچتی کہ اس کی خدمت کر کے تو مجھے جنت ملے گی، اور خدمت کا زمانہ ہی یہ بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو یہ سوچتی ہے کہ ہمارے راحت و آرام میں خلل پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو جلدی سے اٹھ جانا چاہیے۔ ادنا صدیقہ، دوستوں کو قریب کرے گا، دوستوں سے خوب گھلا ملا رہے گا، یہ پتہ نہیں کہ وہ دوست ہیں کیسے۔ حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ ان سے مراد وہ دوست ہے کہ جو اس کو غلط راستے پر لے جانے والے ہیں، ورنہ نیک دوستوں اور نیک ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم تو حدیث میں آیا ہے کہ اچھے اور نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھو، قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ دوست مراد ہیں جو اس زمانے میں اکثر و بیشتر دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ دوستی جو ہوتی ہے حضرت اجنبی لوگوں سے یا اسکول اور کالج کے ساتھیوں سے یا اور کسی سے، اور ہے وہ اجنبی، یہ دوستی دنیاوی مقصد کے ماتحت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ جائیے ایسے لوگوں کی دوستی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، جب تک وہ مفاد حاصل ہوتا رہتا ہے دوست ہے، اور جب وہ مفاد ان سے حاصل نہیں ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور آخرت کے سلسلے میں تو قرآن نے فرما دیا ایسے ہی دوستوں کے بارے میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ اس قسم کے جو دنیا پرست دوست ہیں یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آگے الا المتقون فرمایا کہ جو تقوی والے ہیں وہاں ان کی دشمنی وہاں نہیں ہوگی۔ بس اس آیت سے بھی معلوم ہو گیا کہ تقوی والوں کو یعنی اللہ کے نیک بندوں کو دوست بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی اور قبر میں بھی فائدہ مند ہوگی۔ دنیا میں بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ خود اس شخص کے اندر نیکی اور تقوی پیدا ہونے لگتا ہے۔ جو متقی دوست ہوگا وہ اپنے بھائی کو اور اپنے دوست کو
غلط کاموں سے، گناہوں سے اور غلط روش سے بچائے گا۔ دنیا میں فائدہ ظاہر ہوا، قبر میں بھی فائدہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ اس کی قبر علیحدہ ہے، اس کی قبر علیحدہ ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ مجھے فلاں بزرگ کے مزار کے قریب دفن کرنا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کون مومن ہے کہ جو جنت البقیع میں یعنی مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی تمنا نہ رکھتا ہو، یا مکہ معظمہ کے قبرستان جنت المعلا میں دفن ہونے کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو ایسی تمنا نہ رکھے، ایسی خواہش نہ رکھے؟ تو اس کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ کیوں ہے حضرت؟ وجہ اس کی یہی کہ جنت البقیع اور جنت المعلا میں بہت سے صحابہ کرام، بے انتہا اولیاء اعظام اور اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں، اور آج تک ایسے ہی نیک لوگ دفن ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جو اپنے زمانے میں منتخب ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تمنا اسی لیے ہوتی ہے کہ ان متقی حضرات کا کچھ فیض ہمیں بھی پہنچ جائے گا۔ تو قبر کے اندر بھی یہ دوستی کمائی، اسی طریقے سے آخرت میں بھی یہ کمائی۔ دوستی کرنا انسان کا حق ہے، مومن کا بھی حق ہے کہ وہ دوستی کرے، اس لیے کہ دوستی کے بغیر کچھ یہ دنیا کی زندگی پھیکی پھیکی رہتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اجازت دی دوستی کرنے کی، مگر ساتھ ہی ساتھ پابندی لگا دی۔ حدیث شریف میں آیا ہے المرء مع من فلینظر من یخاللہ، پہلی الفاظ یاد رہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا فلینظر من یخاللہ، غور کر کے دوستی کرنا چاہیے کہ کس سے کر رہا ہے۔ دوستی کرنے میں پہلے غور کر لو، تو دوستی کرنا حق ہے، لیکن ایسا آزادانہ نہیں کہ جس فاحشہ سے جی چاہے دوستی کر لو، جس اجنبیہ سے جی چاہے دوستی کر لو، جس فاسق فاجر سے جی چاہے دوستی کر لو، جس شرابی سے جی چاہے دوستی کر لو۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ خوب غور کر لو، فلینظر من یخاللہ، خوب غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہی فرما دیا۔ تو دوستی کرنے کا حق تو ہے، مگر اس حق کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، آزادانہ نہیں۔ اور وہ پابندی یہ ہے کہ تقوی والوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرو، تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا اور اپنی دوستی کو ہم نے بہت زیادہ بے لگام بنا دیا، آزاد بنا دیا۔ جہاں پر دوستی کرنا حرام ہے وہاں ہماری دوستی ہوتی، جہاں پر دوستی کرنے کا حکم ہے ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ ایسے دوستوں کو دنیا میں قربت دی جائے، قریب کیا جائے گا، اور جن کا حق ادا کرنا ہے اور جن کی خدمت کرنا چاہیے اسے بھگایا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوستوں کو خوب قریب کرے گا، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دور کر دے گا۔
حال ہی میں کسی صاحب نے مجھے سنایا ایک قصہ کہ ایک بیٹا باپ کا نافرمان، دوستی اس کی ہو گئی ایک حرام جگہ میں۔ باپ نے بہت سمجھایا، بڑی کوششیں کی، بہت اس کے اوپر محنت کی، بجائے اس کے کہ وہ باپ کی بات کو مانتا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل کر دوستوں کے پاس چلا گیا۔ یہ لو حضرت جی ہے، یہ ابھی حال ہی کا قصہ مجھے سنایا تھا، 1-2 دن پہلے کسی نے بتایا، نام یاد نہیں رہا وہ کون صاحب تھے۔ بہرحال یہ دیکھیے تازہ مثال اس کی کہ باپ روک رہا ہے حرام دوستی سے، لیکن نہیں مانتا، تمام جتن کر لیے باپ نے، لیکن بات نہ آئے۔ باپ تو نہیں چھوڑے گا، وہ تو اس کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو گھر چھوڑ کے چلا گیا دوستوں کے ساتھ، بس ختم ہوا معاملہ۔ ادنا صدیقہ، دوستوں کو قریب کر دیا، واقصا آباہو، اور باپ کو چھوڑ دیا۔ ایسے یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر کثرت اس کی ہو چکی ہے۔ بات وہی پھر میں کہوں گا کہ حضرت یہ تمام چیزیں گناہ ہیں جو علامات قیامت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور حتی الامکان حتی المقدور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کا فیض ہمیں پہنچے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ عصر حاضر اور موجودہ زمانے میں جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے بچوں کو پوری طرح محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں، شیطان کے شر سے بچائیں اور نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی مضبوط پناہ میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔